أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے شہداء اور انبیاء کرام کی حیات کے حوالہ سے ہمارے 2 درس پہلے ہو چکے ہیں. آج اس حوالہ سے تیسرا درس ہے. اس سے قبل چند احادیث مبارکہ بھی ذکر کر چکا ہوں اس آیت کی تفسیر وغیرہ کے حوالہ سے. صحابہ کرام کے کچھ اقوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے اقوال کا بھی تذکرہ کر چکا ہوں. آج کے درس میں چند مزید صحابہ کرام کے اقوال اور اس کے بعد پھر کچھ مفسرین کے اقوال انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو اب وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فی الجنت، وہ جنت میں ہیں. تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جسم کے ساتھ، روح کے تعلق کے ساتھ اسی قبر کے اندر حیات نہیں قرار دے رہے، بلکہ وہ جنت کے اندر ان کی زندگی قرار دے رہے ہیں. عبداللہ بن ابو یزید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے سنا کہ ارواح الشہداء تجول فی حواسل طیر خضر، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں چکر لگاتی ہیں. تعلق فی ثمر الجنہ، وہ جنت کے پھلوں سے لٹکی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ ارواح الشہداء فی اجواف طیر، شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں. کالزرازیر، جیسا کہ زرازیر، یہ زرزور نام کا ایک پرندہ ہے، مینا کی شکل کا ہے تقریباً،
اس کو زرزور کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع زراریر ہے، زرازیر۔ تو پرندوں کے پوٹوں میں ہے جس طرح کے زرازیر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور وہ یرزقون من ثمر الجنہ، جنت کے پھلوں میں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما تو وہ بھی جنتی حیات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سفر بن نصیر کہتے ہیں کہ سئل ابو الدرداء عن ارواح الشہداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے شہیدوں کی روحوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ ہی طیر خضر، کہ وہ سبز پرندے ہیں، معلقۃ فی قنادیل تحت العرش، عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر لٹکے ہوئے، تسرع فی الجنت حیث شاءت، جنت سے جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، ثم ترجع الی قنادیلھا، پھر اپنی قندیلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ ارواح الشہداء طیر خضر، شہیدوں کی روحیں سبز پرندے ہیں، فی قنادیل تحت العرش، عرش کے نیچے قندیلوں میں، تسرع فی الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، ثم تعوی الی قنادیلھا، پھر وہ اپنی قندیلوں کی طرف آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند مزید صحابہ کرام کے ارشادات میں نے ذکر کر دیے۔ اس کے بعد اب ہم کچھ مفسرین کی عبارتیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ عبارات میرے سامنے عربی تفاسیر ہیں، تو عربی کے اندر ہی عبارات میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں، لیکن عربی اور پھر اس کا ترجمہ کرنا تو اس میں ذرا وقت زیادہ صرف ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ صرف ان کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے وہی ذکر کروں، لیکن چونکہ عبارت میرے سامنے ساری عربی کی لکھی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں عربی کا لفظ بھی بولا جائے۔ بہرحال ترجمہ کرتے ہوئے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے التفسیر المیسر، جو کہ علماء کرام کی ایک کمیٹی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تفسیر المیسر کے اندر یہ لکھا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں برزخی حیات کے ساتھ، تو بڑا واضح طور پر حیاتن برزخیتن کا لفظ ہے، اپنے رب کے جوار میں، کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے اور جس کے راستے میں وہ فوت ہوئے، ان کے اوپر رزق جاری ہوتا ہے فی الجنہ، جنت میں، اور ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر تفسیر المیسر جو کہ سعودی حکومت کی طرف سے شائع ہو رہی ہے، علماء کرام کی ایک کمیٹی نے اس کو مرتب کیا ہے، تو اس میں صراحت کے ساتھ برزخی حیات کا ہی تذکرہ ہے۔ اسی طرح المختصر فی التفسیر، اس کو بھی علماء کی ایک باقاعدہ کمیٹی نے مرتب کیا ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں ایک خاص زندگی اپنے رب کے ہاں، اس کے عزت والے گھر میں، وہ رزق دیے جاتے ہیں نعمتوں کی کئی اقسام سے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی ایک خاص حیات کہہ رہے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت کے عزت والے گھر میں کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ دنیاوی حیات نہیں ہے۔
تفسیر جلالین مدارس کے اندر یہ تفسیر بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ جلال الدین المحلی نے اس کی تحریر شروع کی تھی، لیکن اس کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ پھر علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ انہوں نے پھر اس کو پورا کیا۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہلے شروع کرنے والے جو ہیں وہ بھی جلال الدین ہیں، اور پورا کرنے والے جو ہیں وہ بھی جلال الدین ہیں۔ تو دو جلال ہونے کی وجہ سے اس کا نام تفسیر جلالین رکھا گیا۔ تو تفسیر الجلالین کے اندر لکھا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، جنت میں سے جہاں سے چاہتی ہیں چرتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ تو تفسیر جلالین کے اندر بھی جنتی زندگی کا تذکرہ ہے۔ عربوں کے ہاں ایک بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر السعدی، عبد الرحمن بن ناصر سعدی کی لکھی ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ ان کے لیے ایک بڑی چیز ثابت ہے کہ جس کی طرف رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، پس وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، اس کے عزت والے گھر میں۔ اور عند ربہم کا جو لفظ ہے یہ ان کے درجے کی بلندی کا تقاضا کرتا ہے اور ان کے اپنے رب کے ساتھ قرب کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کو نعمتوں کی اقسام رزق دی جاتی ہیں کہ جن کے وصف کو نہیں جانتا مگر وہی کہ جو ان پر نعمتیں کر رہا ہے، یعنی اللہ ہی اس کی نعمتوں کے وصف کو جانتے ہیں۔ تفسیر بغوی، جس کا اصل نام معالم التنزیل ہے اور اس کو تفسیر بغوی بھی کہا جاتا ہے، ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ کی، وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ آگے بل احیاء عند ربہم، اس کی پھر آگے مختلف توجیحات وہ ذکر کرتے ہیں کہ مختلف لوگ کیا کیا تفاسیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قیلا، یہ بھی کہا گیا ہے احیاء فی الدین، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ احیاء عند ربہم، تو اس سے ان کی دین کے اندر زندگی مراد ہے کہ دینی حلقوں میں ان کا تذکرہ وغیرہ وہ جاری رہتا ہے، دینی لحاظ سے وہ زندہ ہیں۔ وکیلا فی الذکر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذکر کے لحاظ سے زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ دو قول ہو گئے، تیسرا قول ان کو اس لیے احیاء عند ربہم کہا گیا ہے کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور وہ فائدے حاصل کرتے ہیں زندوں کی طرح۔ تو یہ زندوں کی طرح کہہ کر انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کی زندگی نہیں، لیکن فائدے وغیرہ وہ اسی طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح دنیا کی زندگی والے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی موقف ہمارا ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر یہ موقف انہوں نے ذکر کیا۔ اب چوتھا موقف انہوں نے کہا کہ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو جو زندہ کہا گیا ہے اپنے رب کے ہاں، تو وہ اس لیے کہ ان کی روحیں رکوع اور سجدے کرتی ہیں ہر رات عرش کے نیچے قیامت کے دن تک۔ یہ چوتھا قول ذکر کیا امام بغوی رحمہ اللہ نے۔ آگے پانچواں قول ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اس لیے زندہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ شہید جو ہے قبر میں اس کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا،
اور زمین اس کو کھاتی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قبر میں اس کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ چونکہ اس کا جسم محفوظ رہتا ہے اس لیے اس کو زندہ کہا گیا ہے۔ اب انہوں نے 5 تفسیریں ذکر کی، 5 اقوال ذکر کیے، لیکن انہوں نے یہ قول سرے سے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی روحیں انہی جسموں کے طرف لوٹا دی جاتی ہیں، قبروں میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ اس چیز کا انہوں نے ذکر تک بھی کوئی نہیں کیا، حالانکہ دیگر بعض مفسرین نے، جیسا کہ ابھی میں آگے تفسیر قرطبی اور الوسیط کا حوالہ دیتا ہوں، انہوں نے اس قول کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے اس قول کو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ وہ اس کو ذکر کرتے۔ پھر امام بغوی رحمہ اللہ تھوڑا سا آگے جا کے یرزقون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں جنت کے پھلوں اور جنت کے تحفوں میں سے، تو گویا کہ وہ جنتی زندگی کے قائل ہیں امام بغوی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد تفسیر الوسیط محمد سید طنطاوی رحمہ اللہ کی، تو یہ بھی مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، مختلف آراء ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی طرف اکثر لوگ گئے ہیں وہ یہ کہ شہداء کی حیات ثابت ہے۔ پھر آگے ثابت ہے کیسے، آگے پھر اس کی مختلف کیفیات ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں ان کی قبروں کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، انہوں نے یہ قول کیا ہے سامنے، پس وہ نعمت دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کافروں کی روحیں ان کی قبروں کی طرف، جیسا کہ کافروں کو زندہ کیا جاتا ہے پس ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک قول کے طور پر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَسَارَ قَوْمٌ، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں۔ اب یہ دوسرا قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا کہ وہ زندہ ہیں، یہ یہاں پر مجاز ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں جنت کی نعمتوں کے مستحق ہیں، تو اس لیے ان کو زندہ کہا گیا ہے۔ یہ دوسرا قول کیا۔ اس کے بعد وقال آخرون، تیسرا قول ذکر کرتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں نے یہ کہا ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور ان کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور وہ نعمت دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 اقوال ذکر کیے امام طنطاوی رحمہ اللہ نے۔ اب یہ 3 اقوال ذکر کر کے تو آخری قول یہ ذکر کیا کہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہیں، اور پھر آگے یہ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْأَقْوَالِ، اقوال میں سے جو سب سے صحیح ہے وہ یہی ہے۔ تو گویا کہ پہلے 2 انہوں نے ذکر تو کیے لیکن ان کا رد کر دیا ہے اور کہا کہ صحیح قول یہی ہے کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ پرندوں کے پوٹوں میں ہے، وہ کوئی دنیا والے ان جسموں میں نہیں ہے۔ پھر مزید تھوڑا آگے چل کے لکھتے ہیں علامہ سید طنطاوی رحمہ اللہ کہ ان کی ایک جاری زندگی ہے اور لذت والی نعمتیں ہیں اور اچھا رزق ہے ان کے رب کے ہاں، اور یہ زندگی اس سے ممتاز ہے، یہ ایک ممتاز زندگی ہے جو ان کو اس چیز سے بلند کر دیتی ہے کہ ان کو مردہ کہا جائے جس طرح دوسرے مردوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ برزخی حیات چونکہ ایک بڑی اعلیٰ حیات حاصل ہے، تو اس وجہ سے ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کو مردہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں البتہ موت ثابت ہے، مردہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْمَانَ اللُّغْوِي لِلْمَوْتِ، اور اگرچہ جو موت کا ایک لغوی مفہوم ہے، روح کا جسم سے جدا ہونا ظاہر الامر میں حاصل للشہداء، تو یہ چیز شہیدوں کے لیے حاصل ہے، شہیدوں کے لیے ثابت ہے، ان میں موجود ہے۔
جیسا کہ یہ چیز دیگر مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہ واضح کرتے ہیں کہ روح جسم سے بہرحال جدا ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ان کو ایک بڑی اعلیٰ حیات حاصل ہے تو یہ ممتاز حیات جو ہے اس کی وجہ سے ان کو پھر مردہ کہنا مناسب نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ حیات برزخیہ ہے کہ جس کی اللہ نے خبر دی ہے شہداء کے حوالہ سے۔ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ہم اس کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ تو یہ واضح طور پر انہوں نے بھی حیات برزخیہ کا ذکر کیا ہے، دنیاویہ کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، بہرحال شہیدوں کی روحیں تو جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ اس سے پہلے کچھ احادیث ذکر کی ہیں جو میں نے گزشتہ دروس میں ذکر کی ہیں، تقریباً وہی احادیث علامہ ابن کثیر نے پیچھے ذکر کی ہیں، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، پس یہ عام مومنوں کی روحوں کے مقابلہ میں ستاروں جیسی ہیں، پس بے شک وہ تو خود اپنی ذات میں چلتے ہیں۔ تفسیر قرطبی امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ کی، تو وہ بھی مختلف اقوال کہ اس سے کیا کیا مراد لی گئی ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی حیات ثابت ہے، آگے پھر مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول کہتے ہیں ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ روحیں ان کی قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں، پس وہ نعمت حاصل کرتی ہیں، جیسا کہ کفار کو قبروں میں زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ ایک قول ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقال مجاہد، اب مجاہد کا قول یہ دوسرا قول آ گیا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے جنت کے پھلوں سے۔ مجاہد اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جنت کی ہوا کو پاتے ہیں، خود جنت میں موجود نہیں۔ یہ امام مجاہد کا قول انہوں نے ذکر کیا، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اب تیسرا قول وسارا قوم، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ مجاز ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں وہ جنت کی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ یہ تیسرا قول ذکر ہو گیا۔ اب اسی تیسرے قول کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے ما مات فلان، کہ فلاں فوت نہیں ہوا، حالانکہ حقیقت میں وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے تو اس لیے ما مات فلان اے ذکرہ حی، یعنی اس کا ذکر زندہ ہے، یہ مراد ہوتی ہے۔ یا جیسا کہا جائے کہ متقی، اچھا جی، متقی کی موت ایک زندگی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ متقی کی موت زندگی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، حالانکہ فنا تو صرف اللہ کو نہیں ہے، ہر ایک کو فنا تو ہے ہی ہے، اور متقی کی موت جو ہے اس سے دنیاوی حیات ختم ہوتی ہے، لیکن لوگ متقی کے اعزاز میں یہ بول دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ شہید کو بھی زندہ کہا گیا ہے۔ قد مات قوم وہم فی الناس احیاء، کئی لوگ فوت ہو گئے لیکن لوگوں میں وہ اب بھی زندہ ہیں، یعنی لوگوں میں ان کا ذکر زندہ ہے۔ تو یہ انہوں نے مختلف چیزیں بطور مثال ذکر کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فالمعنی انہم یرزقون الثناء الجمیل، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایک اچھی تعریف کا رزق دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف اقوال پہلے ذکر ہو گئے، 4 اقوال ذکر ہو گئے، اب 5واں قول ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور وہ جنت کے اندر رزق دیے جاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں، اور وہ نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس 5ویں قول کو
سب سے آخر پہ ذکر کیا امام قرطبی رحمہ اللہ نے۔ اب اس کو آخر پہ ذکر کر کے آگے یہ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْأَقْوَالِ، سارے اقوال میں سے جو صحیح ترین ہے وہ یہی ہے کہ وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے اگرچہ انہوں نے یہ قول بھی ذکر تو کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کے قبروں کے اندر ان کی روحیں لوٹ آتی ہیں، لیکن وہ سارے اقوال کا رد کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ان کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں زندگی حاصل ہے۔ محمد ابو زہرہ کی تفسیر زہرۃ التفاسیر، اس میں لکھا ہے کہ یہ نص کریم یہ رد ہے منافقوں کے حسد پر، اور یہ مومنوں کو ابھار رہی ہے اور اسلام کی حقیقت کے ثابت کرنے کو تقریر ہے، اور وہ یہ کہ جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو فنا نہیں ہے بلکہ وہ باقی ہیں، اور بے شک موت ان کے لیے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اور لیکن وہ تو زندگی کو پھیلانا ہے ایک کامل اور باقی شکل میں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ منتقل ہونا ہے مادی زندگی کے دور سے روحانی زندگی کے دور کی طرف۔ تو گویا کہ مادی زندگی ختم شہیدوں کی اور ایک روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے ان کو، یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو قیامت تک وہ مادی زندگی ہی ان کو حاصل رہے گی۔ پھر ابو زہرہ تھوڑا آگے جا کے لکھتے ہیں اور یہ ایک روحانی زندگی ہے، لا جسدیت، جسمانی زندگی نہیں ہے، اور جو آخری بات دلالت کرتی ہے ان کے جسم پر تو وہ یہ ہے کہ وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گے۔ پھر تھوڑا آگے چل کے مزید لکھتے ہیں، یہ انہی احادیث کا تذکرہ کر کے جن میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں روحوں کا تذکرہ ہے، تو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ ذکر ہوا مادی طعام کا جس کو سبز پرندے حاصل کرتے ہیں، جو جن پرندوں کے اندر روحیں اتری ہیں، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان کی زندگی روحانی ہے، اگرچہ روحیں اذ الارواح لیست فی اجسادہا، کیونکہ ان کی روحیں اپنے جسموں میں نہیں ہیں، تو اپنے جسموں میں رہی ہیں، سبز پرندوں میں ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کی تفسیر ابن رجب، وہ لکھتے ہیں اما الانبیاء علیہم السلام، برحال جو انبیاء علیہم السلام ہیں تو اس معاملہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی روحیں اللہ کے ہاں ہیں اعلیٰ علیین میں۔ پھر ابن رجب حنبلی تھوڑا سا آگے چل کے شہیدوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ بہرحال جو شہید ہیں تو علماء کی اکثریت اسی طرف ہے کہ وہ جنت میں ہیں، اور اس معاملہ میں بڑی ساری حدیثیں بھی آئی ہیں۔ تفسیر ابن عطیہ مالکی کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اس آیت میں شہداء کے لیے کہ وہ جنت میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ فائدے کا مقام ہے، اور یہ یقینی ہے کہ وہ فوت تو ہو چکے ہیں، لا محالۃ انہم ماتوا، اور ان کے جسم جو ہیں وہ مٹی میں ہو چکے ہیں، اور ان کی روحیں زندہ ہیں جیسا کہ سارے مومنوں کی روحیں زندہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو فضیلت یہ ہے کہ جنت میں ان کو رزق حاصل ہے قتل کے وقت سے ہی، یعنی جوں ہی شہید ہوئے اسی وقت ان کا رزق جاری ہو گیا۔ یہ ایک فرق ہے، یہ امتیاز ہے۔
حتیٰ کأن حیات الدنیا دائمۃ لہم، گویا کہ یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے دنیا کی زندگی ہی مسلسل ان کی جاری ہو گئی۔ کیسے مسلسل جاری ہو گئی کہ قتل ہوتے ساتھ ہی چونکہ ان کو رزق ملنے لگ گیا، تو اس سے یوں بن جاتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہی کوئی نہیں ہوئی، دنیا والی ہی جاری ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی، جس کا اصل نام انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، اس میں ہے کہ یرزقون من الجنہ، ان کو رزق دیا جاتا ہے جنت میں۔ تفسیر الکشاف امام زمخشری رحمہ اللہ کی، وہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ توفیق ہے شہادت کی، اور جس طرف ایک عزت اور فضیلت ان کو لے گئی ہے دوسروں کی نسبت کہ وہ زندہ ہیں، مقرب ہیں، ان کا رزق جنت کے اندر جلد شروع کر دیا گیا اور ان کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں شروع کر دی گئی۔ تفسیر المنار محمد رشید رضا کی، وہ لکھتے ہیں کہ مختار بات یہ ہے کہ یہ ایک غیبی حیات ہے، ہم اس کی حقیقت کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتے، اور ہم اس کے اندر مزید کچھ نہیں کہتے، صرف وہی کہتے ہیں کہ جتنی کچھ خبر کے اندر، وحی کے اندر آ گیا، اس سے زائد ہم کوئی چیز نہیں کہتے۔ پھر یہ محمد رشید رضا یہ اور کئی ساری باتیں ذکر کرتے ہوئے ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تو ایک الگ طرف ہی چلی گئی کہ انہوں نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ شہید زندہ ہیں ہماری اس دنیا کی زندگی کی طرح، وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہمارے فائدے حاصل کرنے کی طرح فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک جماعت اس طرف چلی گئی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ لَا يَصْدِرُ عَنْ عَاقِلٍ، یہ تو وہ بات ہے کہ جو کسی عاقل بندے سے، عقل والے بندے سے تو یہ صادر نہیں ہو سکتی، یہ والا قول تو کسی عقل والے کا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی زندگی بھی جس طرح ہماری ہے اسی طرح کی ان کو زندگی حاصل ہے، اور وہ یہ کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح۔ کیونکہ شہداء جو ہیں ان میں سے کئی آگ سے جلا دیے گئے، کئیوں کو درندے کھا گئے، کئیوں کو مچھلیاں کھا گئیں، تو وہ اسی جسموں کے ساتھ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تفسیر فتح الرحمن فی تفسیر القرآن امام مقدسی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں جنت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں یا سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، جنت میں چرتی ہیں جہاں سے چاہتی ہیں۔ تو یہ مختلف مفسرین کی باتیں جو خاص سورہ آل عمران کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کی ہیں تو وہ میں نے بیان کی، اگرچہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ان کے اندر برزخی زندگی کا تذکرہ ہے، لیکن اگر میں مزید 2 دن بھی لگا رہوں نا تو یہ حوالے تو پورے نہیں ہونے والے، تو اس لیے اختصار کرتے ہوئے میں اسی کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں۔ البتہ اس آیت مبارکہ سے ہٹ کے چند ایک چیزیں علامہ ابن قیم کہتے ہیں، پس ان میں سے کچھ روحیں مالہ اعلیٰ علیین میں ہیں اور یہ انبیاء ہیں، اور وہ اپنے درجات میں متفاوت ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انہیں دیکھا، اور ان میں سے کچھ روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں پھل کھاتی ہیں، اور یہ بعض شہداء کی روحیں ہیں۔ امام نصفی جو ہیں وہ روحوں کی 4 قسمیں بناتے ہیں، اور وہ پہلی قسم کہتے ہیں نبیوں کی روحیں، ان کے متعلق وہ کہتے ہیں ان کے جسموں سے نکل کر انہی کی مثل مشک اور کافور کے جسم بن جاتی ہیں، اور وہ جنت میں رہتی ہیں، کھاتی اور پیتی ہیں، نعمت حاصل کرتی ہیں، رات کے وقت عرش کے نیچے لٹکی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتی ہیں۔ دوسری قسم وہ کہتے ہیں شہیدوں کی روحیں، ان کے جسم سے نکل کر جنت میں سبز پرندوں کے پیٹوں میں چلی جاتی ہیں،
کھاتی اور پیتی ہیں اور نعمت حاصل کرتی ہیں اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتی ہیں۔ پھر آگے وہ مزید 2 اقسام ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں انبیاء اور شہیدوں کی روحیں سبقت کر کے جنت میں پہنچ گئی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی ارواح کا مستقر اعلیٰ علیین ہے۔ اب یہ اعلیٰ علیین ہے کیا؟ تو امام حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں مقام علیین 7ویں آسمان سے اوپر ہے اور اس کا نچلا حصہ سدرۃ المنتہا سے ملا ہوا ہے، اس کا اوپر کا حصہ عرش مجید کے دائیں پائیں سے ملا ہوا ہے۔ تو گویا کہ سدرۃ المنتہا سے اللہ کے عرش تک کا جو حصہ ہے تو یہ اعلیٰ علیین ہے، اور نیکوں کی روحیں قبض کے بعد اسی جگہ پہنچتی ہیں، اور مقربان یعنی انبیاء و اولیاء کا مستقر وہی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز وہ علیین کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور انبیاء کی روحوں کا اس کو مستقر بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تفاسیر 20 مفسرین کے حوالے 15 کے خاص اس آیت کے تحت اور 5 مزید جو ہے وہ میں نے ذکر کیے، یہ سارے مفسرین وہ حیات برزخیہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اسی کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ تفاسیر کے حوالے جو ہے ان میں اسی پہ میں اکتفا کر رہا ہوں، لیکن مزید دلائل جو ہیں احادیث مبارکہ وغیرہ سے وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں دونوں کے فریقوں کے دلائل جو ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔